انشاءاللہ جو گندا اور گھناؤنا الزام میرے اوپر لگایا، میں اپنی جماعت کے اہل حدیث کے افراد کا کبھی سر شرم سے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ لا کر میرے مد مقابل لا کر کھڑا کر کے ہمارے اوپر گھناؤنا الزام لگایا ہے، لیکن الحمدللہ اس کے باپ نے بھرے مجمع میں قرآن ہاتھ میں لے کے کہا ہے کہ میری بیٹی جھوٹی ہے۔ اس نے کہا ہے، گواہی دی ہے کہ مولانا جرجیس صاحب کبھی ہمارے گھر نہیں آئے ہیں۔ الحمدللہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی میں اپنی جماعت کا سر شرم سے شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ میرے پیارے ساتھی، الزامات ہیں یہ تو کسی کے اوپر بھی لگا دو، کسی کے بھی اوپر لگا دو۔ ہمیں جو ججمنٹ دیا گیا، جو فیصلہ سنایا گیا، وہ صرف نہ تو ہوٹل دیکھا گیا، نہ گھر دیکھا گیا، نہ مکان دیکھا گیا، نہ میڈیکل دیکھا گیا، نہ پروف دیکھا گیا، نہ ڈی این اے ٹیسٹ دیکھا گیا۔ بس اتنا کہا گیا، پیڑیتا کے موکھک بیان یعنی زبانی بیان کے آدھار پر آپ کو دوشی پایا جاتا ہے، جس پر ہائی کورٹ کے جج نے پھٹکار لگاتے ہوئے سرکار کو بھی اور لوور کورٹ کے جج کو بھی کہ پوری فائل کو باریکی سے اور ڈیپلی پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ محمد جرجیس کو راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا ہے اور میڈیا کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اس لیے ان کو تتکال ریلیز کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں بیان دیکھ لیجئے، ایک لوور کورٹ کا جج ہے، ایک ہائی کورٹ کا جج ہے۔ لوور کورٹ کا جج کہتا ہے پیڑیتا کے موکھک بیان کے آدھار پہ دوشی پایا جاتا ہے، اور ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا ہے اور میڈیا کے دشپرچار کی وجہ سے لوور کورٹ کے جج نے ان کو سزا سنائی ہے۔ تتکال یہ آرڈر، تتکال امیڈیٹلی ان کو رہا کیا جائے۔ 3 تاریخ کو ہماری بیل ہوتی ہے اور 4 تاریخ کو ہم باہر کر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دور آئیں گے، توحید کی دعوت دو گے تو یہ آپ سوچو کہ ہم کو لڈو اور گلاب جامن ملتے رہیں اور توحید کی دعوت، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حق بات کہنا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرح۔ جو آج سعودیہ میں جاتے ہو، جو آج دیکھتے ہو بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، نشو نما نہیں ہو سکتی ہے اور اسی لیے پھر وہ بگڑیں گی۔ اور جو آج مزاج چل رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کا، تو آپ دیکھ لیجئے کورٹ کا مزاج، آپ دیکھ لیجئے ہائی کورٹ کے اندر کتنی مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ روک لگا دیں، لہذا میں آج ہی سے اپلیکیشن دے رہی ہوں، فلاں فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو ان کے گھروں میں ہم نے ان کو ٹھہرا کر نہیں رکھا ہے، ہم نے ان کو بے پردگی کا سے گھومنے کی اجازت ہم نے دے دی ہے، اس لیے وہ آج ہمارے سروں پر سوار ہو چکی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ورنہ یہ عورت جو کبھی گھر کی ملکہ ہوا کرتی تھی اور تربیت کیا کرتی تھی موطا امام مالک کی، وہ حدیث اٹھا کر دیکھیے کہ ایک صحابیہ ہیں جن کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ پیشاب کرتا تھا تو وہ صحابیہ کہتی کہ میں اپنے بچے کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی۔ وہ بچے نے جب پیشاب کیا، صحابیہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی۔ میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، میرے بیٹے کا پہلا دن تھا، وہ اپنے پیروں کے بل کھڑا ہوا اور چلا۔ جب پہلا دن تھا، میرے بچے کو جب پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو اس نے مجھ سے پانی نہیں مانگا، اس نے پانی کا ایک برتن رکھا تھا، چھوٹا سا پیالہ تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ اٹھایا، کھڑا ہوا اور پیشاب کرنے چلا گیا۔ وہ پہلا دن تھا، ماں کہتی ہے وہ صحابیہ کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اپنے بچے کو کہ دیکھ اب کیا کرتا ہے۔ وہ بچہ ایک نالی کے پاس جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اسی پیالے کا پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے۔ اس کو نہیں معلوم کہ استنجا کیسے ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کو کس طریقے سے پکڑا جائے اور کیسے اس کو پش کر کے اس کا ایک ایک قطرہ بہایا جائے، اس کو نہیں معلوم۔ اس کو اتنا معلوم ہے کہ میری ماں نے میری شرمگاہ پر کیسے پانی ڈالا، وہ ویسے پانی ڈال رہا ہے۔ ماں یہ منظر دیکھ کر کہتی ہے فزتو برب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، میں کامیاب ہو گئی۔ اب مجھے یقین ہے کہ اب میرا انتقال بھی ہو جائے تو میرا بچہ بددین ہو کر نہیں مرے گا، میرا بچہ مرنے کے بعد میرے لیے دعا ہی کرے گا۔ آج میں کامیاب ہو گئی، میں اپنے
بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے وہ تربیت دے دی، میں اپنے بچے کو جو سکھلانا چاہتی تھی وہ سکھلا دی۔ آج کی مائیں غور کریں، اس جلسے میں جو عورتیں آئی ہیں وہ غور کریں، اپنے 5-5 اور 6-6 سال کے بچوں کی بھی پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کے سامنے پیشاب کرواتی ہیں، وہ غور کریں۔ اور وہ مائیں بھی غور کریں کہ جن کے بچے MBBS کرنے کے بعد، MBA کرنے کے بعد، MD کرنے کے بعد، MS کرنے کے بعد، M.Tech اور B.Tech کرنے کے بعد بھی آج جب وہ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کر جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو وہ مائیں غور کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا۔ MBBS کرانے کے بعد بھی آپ کے بچے کو کیا تمیز آئی، MD کرنے کے بعد بھی آپ کا بچہ کیا سیکھا۔ وہ مائیں غور کریں کہ M.Tech اور B.Tech کرنے کے بعد بھی آپ کے بچے کو وہ تربیت نہیں ملی جو یہ صحابیہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، آج میں کامیاب ہو گئی، میں جو سکھانا چاہتی تھی وہ میں نے اپنے بچے کو سکھا دیا۔ مدرس لیپ اس فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ، پہلا تربیت گاہ ہوتا ہے۔ ماں کی گود سے جو بچہ سیکھے گا وہ آخری عمر تک سیکھے گا، اور ماں کی گود سے جو بچہ نہیں سیکھ سکا وہ میرے بھائیوں بڑے ہو کر بھی کتوں کی طرح پیشاب کرے گا۔ بلکہ کتوں میں تو پھر بھی تھوڑی سی تمیز ہوتی ہے کہ وہ پیشاب کرتا ہے تو ایک پیر اٹھا لیتا ہے تاکہ چھینٹے نہ آئیں۔ ہم کتوں سے بھی بری طرح پیشاب کرتے ہیں کہ دونوں پیروں کو زمین پر رکھ کر ایسی جگہ پر پیشاب کی دھار مارتے ہیں کہ اپنے کپڑوں پر اس کی چھینٹیں آتی ہیں۔ ہم کتوں سے بھی زیادہ گر چکے ہیں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو چکے ہیں۔ اتنا پڑھنے اور لکھنے کے بعد بھی ہمیں اتنی تمیز نہیں آتی ہے۔ یہ سننا پڑے گا تمہیں، جب بلائے ہو تو سننا پڑے گا، اس کے بعد مت بلائیے گا تو مت سنیے گا، لیکن جب بلائے ہو تو سننا پڑے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہاں آئے ہو تو کچھ لے کر اٹھو، کچھ لے کر اٹھو۔ دو مائیں ہیں، ایک عبد القادر جیلانی کی ماں جس نے اپنے بچے سے کہا تھا بیٹا حالات کتنے بھی خطرناک ہو جھوٹ کبھی مت بولنا، تو 12 سال کی عمر میں مسجدوں کو روک دو گے تو اسلام ہمیں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے مائک کو بند کر دو گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اوپر۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے جب آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ مینا کا میدان تھا، 1,44,000 صحابہ کی بھیڑ تھی، اور نوٹ کیجئے کتنی، 1,44,000 صحابہ کی۔ اس میدان میں نمرہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی نے جو خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کا، وہ بنا مائک کے دیا تھا، بنا لاؤڈ سپیکر کے دیا تھا، اور آپ کی آواز 1,44,000 صحابہ کے بیچ بنا مائک کے پہنچ رہی تھی۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے مائکوں پر بھی پابندی لگا دو، یا جو کرنا چاہو کر دو۔ ہماری شریعت حالت مجبوری میں بغیر مائک کے بھی اذان دینے کو جائز قرار دیتی ہے، مجبوری کے درجے میں گھروں پر بھی نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، اور لاک ڈاؤن کے ایام میں ہم نے گھروں میں نمازیں پڑھی ہیں۔ ہم نے جمعے کے بجائے ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کی ہے۔ ہم نے 2 عیدیں میرے بھائیوں لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں پہ گزاری ہیں۔ 2 مہینے رمضان کی 2 مہینے کی تراویحیں 2 سال کی میرے بھائیوں گھروں پر پڑھی گئی ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر مائک ہماری مسجدوں سے اتریں گے تو آپ کے مندروں سے بھی تو اتریں گے، کیونکہ کورٹ کے نیم تو یہ ہے کہ 10 بجے رات کے بعد سے لے کر صبح 6 بجے تک مائک پر پابندی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اپنی بھی سوچو، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم جرجیت صاحب کی آواز بھلے ہی 5-10 ہزار آدمیوں میں نہ پہنچ پائے بغیر مائک کے، لیکن ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ 1,44,000 صحابہ کو جو خطبہ دیا تھا اللہ کے رسول نے، وہ بنا مائک کے دیا تھا، قصبہ اونٹنی پر کھڑے سوار ہو کر آپ نے وہ خطبہ دیا تھا 1,44,000 صحابہ کو۔ ہمیں کیا ڈراتے ہو؟ نکلیں گی تو آپ کی خدمت کریں گی، آپ کی سیوا کریں گی، اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے رب اغفر لی ولوالدیّ پڑھیں گی، آپ کی مغفرت کی دعا کریں گی۔ اگر ان مدرسوں سے آپ نے اپنی بچیوں کو عالمہ اور فاضلہ نہیں بنایا تو یاد رکھیے آپ اپنی بچیوں سے کوئی امید مت رکھیے، کیونکہ جس ٹائپ کا ماحول فیس بک اور سوشل میڈیا کی دنیا پہ چل رہا ہے، وہ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، آپ سے زیادہ آپ کے بچے سوشل میڈیا سے واقف ہیں، آپ سے زیادہ موبائل چلانے میں آپ کے بچے ایکٹیو ہیں۔ آپ کی عمر 50 سال ہو چکی ہے لیکن آپ کو فون ریسیو کیسے کیا جائے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ آپ کے بچوں کو سب کچھ آتا ہے کہ یہ تقریر کیسے ڈاؤن لوڈ ہو، یہ گیم کیسے ڈاؤن لوڈ ہو، یہ مووی کیسے ڈاؤن لوڈ ہو، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے جو ڈانس بےہودگی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ
9-10 سال کی بچیوں کو بھی آوارہ بنا رہے ہیں. یہ سسٹم ایسا ہو چکا ہے. اب کورس بھی ایسا داخل ہو گیا ہے کہ جہاں C4 کنڈوم پڑھایا جانے لگے اور ہمارے کورس میں C4 کیڈ چھوڑ دیا جائے اور C4 کنڈوم آ جائے تو سوچ لو کہ ہماری جنریشن کو کہاں لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے, ہماری پاپولیشن کو کہاں لے جانے کی تیاری ہو رہی ہے, اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذہنیت میں کیا گھسانے کی تیاری ہو رہی ہے. اب دینی مدارس کے علاوہ آپ کے بچوں کی اصلاح کہیں نہیں ہو سکتی ہے. خدا را میں دامن پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں آپ کے سامنے, ان مدارس اسلامیہ کی حفاظت کیجئے, اپنے بچوں کو ان مدارس اسلامیہ میں پڑھائیے, اپنے بچوں کو, لڑکیوں کو اور اپنی بچیوں کو ان مدارس اسلامیہ میں بھیجئے اور ان کو دین کا شہسوار بنائیے. اب یہ دین کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ دیکھ لو کہ ہم جیل میں گئے تو میڈیا نے کیا اچھالا, ہم جیل میں جس دھارا میں گئے وہ تو بیان نہیں ہو رہا ہے, لیکن میڈیا نے دکھایا یہ زہریلا مولوی, یہ بنگالی مولوی, یہ ممتا کا مولوی, یہ زہر اگلنے والا مولوی. اور غور کرو, اگر ہم نے زہر ہی اگلا تو پورے ہندوستان میں ہمارے اوپر کیس کیوں نہیں ہے؟ ہائی کورٹ نے مجھے اسی بات پر ضمانت دی کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ اتنا برا ہے دنگے و فساد, تو پورے ہندوستان میں اس کے اوپر مقدمہ کیوں نہیں ہے؟ جب یہ اتنا ہی خلاف بولتا ہے تو کہیں FIR کیوں نہیں ہے؟ سرکاری وکیلوں کو ڈانٹا اور ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر ضمانت دی کہ پوری فائل پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پولیٹیکل راجنیتک شڑینتر کا شکار بنایا گیا ہے اور میڈیا کے دباؤ میں آ کر یہ غلط فیصلہ سنایا گیا ہے. میرے بھائیوں, آج بھی ہمارے ملک ہندوستان میں انصاف زندہ ہے. اگر ایک کورٹ سے انصاف نہیں ملتا تو دوسری کورٹ میں کچھ دیر ضرور لگتی ہے لیکن انصاف ملتا ہے. تو آپ اپنے بچوں کو دینی اداروں میں بھیجیے. یہی چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھیں. بہت تھکا ہوا تھا, بالکل گیا تھا تھوڑی دیر چلو کمر سیدھی کر لوں, ابھی میں لیٹا ہی تھا کہ فوراً خبر آ گئی کہ بارش ہو رہی, چلیے اسٹیج پر. میں نہ تو کوئی ذہنی طور پر تیار تھا, نہ آنے کے بعد مجھے کوئی ریسٹ مل سکا, اس لیے میرے بھائیوں ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں جو بولنا تھا بول دیا. ہمیں اپنی محافظت کرنی چاہیے, اسلام کو بچانا چاہیے, اپنے بچوں کو دین سے جوڑنا چاہیے. عبادت اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کہ کون ہندو ہے, کون مسلمان ہے, کون سکھ ہے, کون عیسائی ہے, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے یہ سوچے بغیر کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے, سکھ ہے یا عیسائی. میرے بھائیوں, حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا اور تم کھانا کھا کر سوئے ہو تو تم مومن نہیں. پڑوسی کی قید میں ہندو اور مسلمان کی قید نہیں لگائی ہے. آپ کا پڑوس میں جو بھی رہتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے, لیکن آپ پیٹ بھر کر اگر سو گئے کھا کر اور آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. چاہے اپنے گھر میں اٹھ کر رات کے 3 بجے تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو, لیکن وہ مومن نہیں. اگر خود اس کا پیٹ بھرا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو وہ مومن نہیں. ذرا تصور کرو, اسلام کے اندر انسانیت کا یہ مقام ہے, یہ درجہ ہے. وہ کہتا ہے اسلام کہ تہجد بھلے ہی نہ پڑھو لیکن پڑوسی کو بھوکا مت سونے دو. میرے بھائیوں, یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اسلام کی شکشا ہے. ایک کتے کو پانی پلا دینے کی وجہ سے ایک طوائف جنت میں چلی جاتی ہے, تو پھر انسانیت کو کھلانے اور پلانے والا یہ کتنا بڑا ثواب کا مستحق ہوگا. یہاں سے ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا چاہیے اور اندازہ لگا کر سوچنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر غور بھی کرنا چاہیے. انسانیت کا یہ درجہ, یہ مقام اگر کسی مذہب نے دیا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے. یہ چرواہا حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ بات سنتا ہے, انگلی سے اشارہ کرتا ہے اور چیختا ہوا روتے ہوئے بھاگتا ہے, کہتا این اللہ, این اللہ, این اللہ. پھر اللہ کہاں ہے, پھر اللہ کہاں ہے, پھر اللہ کہاں ہے. یعنی اے عبداللہ ابن عمر, آج میں تمہیں بکری بیچ دوں گا, میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں گا, میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا, تھوڑے سے درہم مجھے بکری کے مل جائیں گے, لیکن پھر اللہ تو میری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے. میں اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں لیکن کل قیامت کے دن اپنے مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا. این اللہ, این اللہ. پھر اللہ کہاں ہے, اللہ کہاں ہے. اے نوجوانوں,
آئے اس گاؤں میں جلسہ سننے کے لیے آنے والوں، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہے، اس وقت تمہارے منہ سے یہ کیوں نہیں نکلتا؟ میرا باپ نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرا بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا ہے، میری بیوی نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تم جوا کھیلتے ہو، تمہارے منہ سے یہ آواز کیوں نہیں نکلتی؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم چوری کرتے ہو، تمہارے منہ سے یہ آواز کیوں نہیں آتی؟ این اللہ، این اللہ۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اذان کی آواز آتی ہے، تم کیرم بورڈ کھیلتے رہتے ہو، تم میچ دیکھتے رہتے ہو، تمہارے منہ سے اس وقت یہ آواز کیوں نہیں نکلتی؟ این اللہ۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ کہاں گیا ہے؟ یہ تمہارے اندر کی نیکی کہاں چلی گئی؟ یہ سوچ تمہاری کہاں چلی گئی؟ وہ چرواہا بھاگتا ہے، دور جاتا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے این اللہ، این اللہ۔ پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آئے عبداللہ، میں یہاں جھوٹ بول سکتا ہوں اپنے مالک سے، لیکن کل قیامت کے دن ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا، ہمیں سب کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ ہم دنیا میں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ ہماری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس چرواہے کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے این اللہ، این اللہ۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ دیکھو اس چرواہے کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے۔ وہ اپنے گاؤں جاتے ہیں، عبداللہ ابن عمر لوٹ کر اپنے گھر جاتے ہیں اور دوسرے دن اس چرواہے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ چرواہا بھی چاہیے اور جتنی بکریاں تمہاری ہیں وہ سب مجھے چاہیے، قیمت بتاؤ، قیمت بتاؤ۔ مالک نے کہا اس غلام کی اتنی قیمت اور بکریوں کی اتنی قیمت۔ عبداللہ ابن عمر نے غلام کی قیمت بھی ادا کر دی اور بکریوں کی قیمت بھی دے دی، غلام کو خرید لیا اور غلام کے ساتھ ساتھ بکریاں بھی خرید لی، اور پھر اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اے غلام، اے فلاں کے غلام، میں نے تمہیں خرید لیا اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں، آج تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں اور یہ بکریاں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، اب تم ان بکریوں کے مالک ہو اور کسی کے غلام نہیں ہو۔ این اللہ، یہ کلمہ، اس جملے نے تمہیں آج غلامی سے نجات دلا دی ہے۔ اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ سے اسی طریقے سے ڈرتے رہو گے تو یہی ڈر قیامت کے دن جہنم سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا، جہنم سے بھی تمہیں نجات دلا دے گا۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ سوچ تھی، کل تک یہ فکر تھی، یہ کہاں چلی گئی؟ آج ہمارے اندر سے کہاں چلی گئی؟ میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن مولانا جرجیس کو کرسی سے باندھ دیا گیا ہے، کچھ گنڈے ہم سے جے شری رام کے نعرے لگوا رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جرجیس صاحب، نماز اس وقت بھی معاف نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جرجیس صاحب کہہ رہے ہیں ظالموں مار لینا مجھے، لیکن نماز کا وقت ہو گیا، کم سے کم مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ کہنا پڑے گا جرجیس صاحب کو۔ چھوڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہاتھ پیر بندھے ہیں، نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک بار کہیے ظالموں چھوڑ دو مجھے تاکہ میں وضو بنا لوں، انہوں نے کہا نہیں، تمہارے ہاتھ پیر نہیں کھولے جائیں گے۔ تب بھی نماز فرض ہے۔ اگر وضو بنانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو دل میں نیت کر لو وضو کی۔ سن رہے ہیں؟ مار پڑ رہی ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، نوجوانوں تمہارے اوپر تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور پھر بھی تم سوتے رہتے ہو، بنے ہو محمد اسلم، محمد اکرم، محمد اظہر، محمد فلاں۔ او سنو، مار لگ رہی ہے، ڈنڈوں پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہماری روح نکل جائے گی، کیونکہ لنچنگ کرنے والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، مار مار کے مار ہی ڈالا ہے۔ ان کو نشہ ہے کسی طاقت کا، ان کو نشہ ہے کسی کے پاور میں ہونے کا، ان کو معلوم ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہماری کتنی ویڈیو بن جائے، ہمارے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ کچھ نہیں ہوگا، نہ پولیس ہماری FIR کرے گی، اور کرے گی بھی تو سرکار ہمارے مقدمے واپس لے لے گی۔ ان کو معلوم ہے یہ سب کچھ، اس نشے نے ان کو مجبور کر دیا، لیکن نماز اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی۔
آسانی کیا ہے؟ نماز فرض ہے، یہ سختی ہے، لیکن آسانی کیا ہے؟ اگر وہ تمہیں وضو نہیں بنانے دے رہے تو تم دل میں نیت کر لو وضو کی۔ اگر وہ تمہیں کھول نہیں رہے، قبلے کی طرف تمہارا چہرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، تو دل میں نیت کر لو اگر میرا چہرہ کھلا ہوتا تو میں قبلے کی طرف کر لیتا۔ اے اللہ میرے لیے قبلہ آج بدلنے کی طاقت نہیں ہے، میرے لیے یہ لوگ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، لیکن اینما تولوا وجوہکم، ہم جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرف بھی میرا چہرہ ہے، تو اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ اے اللہ میری نیت کو ہی میرے لیے قبلہ بنا دے، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا پڑے گی۔ اللہ اکبر کہنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، تو زبان سے ہی کہہ دو اللہ اکبر۔ ہاتھ نہیں باندھ پا رہے ہو تو مت باندھو۔ اب اگر تمہیں ہاتھ باندھ کر دعائیں نہیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو ایسے ہی پڑھتے رہو زبان سے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ نماز اس حال میں بھی تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ آسانی یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہو اسی کنڈیشن میں پڑھ لو، لیکن معاف نہیں ہے۔ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، مریم علیہ السلام کو دیکھو، سورہ مریم پڑھیے، وہ محراب میں مسجد کے اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے۔ بے موسم پھل، آم کا موسم نہیں آم آیا، لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا۔ زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، محراب کے اندر گھستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہیں۔ ارے یہ آم کا تو موسم نہیں ہے، آم کہاں سے آیا؟ یہ لیچی کا موسم نہیں ہے، لیچی کہاں سے آئی؟ تو چیخ پڑے انا لک ھذا، اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں، اے مریم مجھے صاف صاف جواب دے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں، لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا، وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے، اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی، او بتا میرے لخت جگر، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس لڑکے نے دیا ہے؟ کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی تھی، نیکی فرما بردار تھی، اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی۔ کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں، آئے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ کسی لڑکی کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنتی پھل ہے، کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے، اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے۔ جب مریم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل کہاں سے آیا، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا، آج اس میں 3 مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو اور ہندو لڑکوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو، کورٹ میرج کرو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھو اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے عورت کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور کر دو، اس کو نکال دو۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام مولانا جرجیز کی 2 گھنٹے
13 घंटे की तकरीर से नहीं फैला इस्लाम, लंबी चौड़ी तकरीरों से नहीं फैला इस्लाम, लंबी चौड़ी किताबें लिखने से नहीं फैला इस्लाम, मौजिज़ों से भी नहीं फैला। अल्लाह की कसम, नबी के आंखों के सामने नबी के मौजिज़े देखने के बाद भी लोग इस्लाम नहीं लाए, चमत्कार देखने के बाद भी इस्लाम नहीं फैला। इतना याद रखना, लोग चमत्कार देखकर मौजिज़े देखकर इस्लाम नहीं लाए। 3 जंग खंदक खोदने वाले 300 सहाबा हैं। हजरत जाबिर जब उनको अपने घर ले गए, एक ही बकरी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा को उनके घर ले जाकर खाना खिलाया। बस इतना कहा, अरे जाबिर की बीवी, हांडी में झांक कर मत देखना, अपने हाथ से सालन निकालते जाना और रोटी बनाते जाना। थोड़ा सा सालन, थोड़ी सी रोटी 300 सहाबा को हुई। काफिरों ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाए, वो इस्लाम नहीं लाए। अबू जहल अपने मुट्ठी में कंकरियां लेकर कहता है, अरे मोहम्मद बता दो मेरे हाथ में क्या है, अगर बता दोगे मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं इस्लाम ले आऊंगा। वो वादा भी कर रहा है, मैं इस्लाम ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे अबू जहल मुझसे क्या पूछता है, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं उनको, उस मुट्ठी को कान में लगा, वो खुद मेरा कलमा पढ़ती हुई सुनाई नजर आएंगी। अबू जाल ने बंद मुट्ठी कान में लगाई, उन कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मंजर अपनी आंखों से अबू जाल ने देखा और अबू जाल के साथियों ने देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। ना अबू लहब बदला, ना अबू जहल बदला। इस्लाम चमत्कार देखने से, नबी के मौजिज़े दिखाने से इस्लाम नहीं फैला। एक मौके पर सहाबा प्यासे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और आपकी 5 उंगलियों से पानी का चश्मा बहने लगा और आपकी उंगलियों से पानी बहता हुआ सारे सहाबा ने पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसको काफिरों ने अपनी आंखों से देखा, ले इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है, उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है। अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है, क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तो मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे, तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी, और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा, कभी आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है। ये हिसाब किताब कौन करेगा। मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो। मुहासिबा जिंदे करते हैं, मुर्दों से हिसाब नहीं लिया जाता है, हिसाब जिंदों से तलब किया जाता है, मुर्दों से नहीं। तुम जिंदा कौम हो, हम तुमसे हिसाब ले सकते हैं। ये मदरसे में कितना चंदा हुआ है आपने दिया है, आप हिसाब लो मदरसा कमेटी से। मदरसे कमेटी के लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक एक रुपया आपकी अमानत है, आपके बच्चों पर ही खर्च होगा, इसलिए हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदे देते हैं। हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा, क्यों, वजह क्या है। कहा, पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया, तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया। हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी, एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन,
ایک ایک چادر سب کو ملی تھی, مجھے بھی ملی تھی. میں درزی کے پاس گیا تھا, ٹیلر کے پاس گیا تھا, میں نے اپنا ماپ دیا, اس چادر میں میری قمیض نہیں بنی. تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو, ہم سے زیادہ چوڑے ہو, ہم سے زیادہ لمبے چوڑے ہو اور موٹے تندرست بھی ہو, پھر تمہاری ایک چادر میں قمیض کیسے بن گئی؟ ان کے بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا, نوجوان, ایک چادر مجھے بھی ملی تھی, سب کو ایک ایک چادر ملی تھی, میرے باپ کو بھی ملی, مجھے بھی ملی, سب کو ایک ایک ملی تو اس میں مجھے بھی ملی. میرے باپ کی اپنی چادر میں جب قمیض نہیں بنی تو میں نے اپنی چادر بھی اپنے باپ کو دے دی. میری اور اپنی دونوں قمیضیں ملا کر میرے باپ نے دونوں چادریں ملا کر قمیض بنا لی. نوجوان کہنے لگا, بیٹھ گیا, امیر المومنین, اب مجھے اطمینان ہو گیا, اب میں سیٹسفائی ہو گیا, اب آپ خطبہ دیجئے. زندہ